بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محرم الحرام کے اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ آج یوم عاشورہ ہے اور نواسۂ رسول مولا امام حسین علیہ السلام نے آج 10ویں محرم کو صبح سے لے کر شام تک اپنے تمام چھوٹے بچوں تک دین حق کی سربلندی پہ قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے 4 شہداء کو اٹھانا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ پہلے شہید مولا امام قاسم جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان کا میت اٹھانا، پھر اس کے بعد اپنے بیٹے جو جان سے پیارے ان کو بیٹے تھے مولا علی اکبر، ان کا لاشا اٹھانا، پھر اس کے بعد مولا غازی عباس علمدار کا لاشا اٹھانا، اور سب سے جو مشکل ترین تھا اپنے چھوٹے کم سن بیٹے مولا علی اصغر کا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا ایک باپ کے لیے۔ آپ نے لشکر یزید سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ ایک طرف یہ ظالم جو ہے وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور میں نواسۂ رسول ہوں اور میں دین حق کی سربلندی کے لیے کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ آپ نے اپنا سارا تعارف کرایا کہ میں ابن علی ہوں، میں نواسۂ رسول ہوں۔ آپ نے اپنا شجرہ پورا پڑھ کے سنایا اور بتایا کہ دین ہمارے گھر سے چلا ہے اور دین کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے۔ مولا امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کرنے کے لیے یزید نے بہت بڑا ڈرامہ رچایا۔ 35 ممالک سے اس نے فوج مانگی ان 72 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پھر اس نے جو وہ اعلان کرواتا تھا وہ کہتا تھا کہ بغاوت ہو گئی ہے، اور اس وقت بھی مکاری پورے عروج پہ تھی مسلمانوں کے اندر بھی۔ وہ اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان کہلاتا تھا، لیکن وہ اس کا جو اندر سے جو مکار دل تھا وہ انتہائی پتھر والا تھا، اور وہ دراصل خون نواسۂ رسول کا پیاسا تھا۔ اس نے سن 45 ہجری میں پہلا حملہ کروایا۔ جو ہی وہ اقتدار میں لایا گیا تو اس نے حملہ کروایا، اور مدینے کے اندر اس نے اعلان کیا جی کہ میری بیعت کرو، جو میری بیعت نہیں کرے گا اس کو کچل دیں۔ اس کے ظالم فوجی گھس گئے اور وہاں پہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سمجھتے تھے کہ وہ دین سے بالکل فارغ ہے، وہ فاسق فاجر اور انتہائی کمینہ قسم کا انسان ہے۔ انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ مدینے میں کیونکہ حج قریب آ چکا تھا تو آپ نے خون ریزی سے بچانے کے لیے حج کو آپ مکہ تشریف لائے، اور مکہ سے پھر آپ کوفہ کی طرف یعنی کہ روانہ ہو گئے کربلا کی طرف۔ لمبی داستان ہے، مختصر یہ ہے کہ اس نے تمام اس وقت کے علماء، حفاظ اور جو جید قسم کے مشائخ تھے ان کو اس نے اپنے دربار میں بلایا، اور ان کی تعداد جو تاریخ میں لکھی گئی ہے وہ 10,000 ہے، کہ اس نے ان سے فتویٰ لیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جن کی وجہ سے دین کا پرچم آج بھی سربلند ہے، اس ہستی کو جو ہے وہ شہید کرنا جائز ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تاریخ کو مسخ کیا گیا اور آج تک تاریخی حقائق سامنے نہیں لائے جا رہے ہیں کہ یہ کربلا ہوا کیسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے یہ کام شروع ہوا، اور یہ دین کی جو حفاظت ہے وہ صرف اور صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی ہے۔ آپ نے جس تدبر، جس دلیری، جس جرأت کے ساتھ اپنے پورے خانوادے کو دین حق کی سربلندی کے لیے اور حق کو باطل سے جو ہے وہ بالکل الگ کرنے کے لیے سب کچھ اپنا لٹا دیا، اور صرف اللہ سے یہی کہا کہ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آج یزید مٹ چکا ہے اور گھر گھر حسین جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔
آج کے سوشل میڈیا کے دور میں حقائق جب سے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں تو یقین جانیں کہ پوری دنیا کے اندر شہادت امام عالی مقام اور آپ کو بہت سارے لوگوں کو جن کو حضرت امام حسین کی قربانی سے متعلق آگاہی نہیں تھی، آگاہی ہونے کے بعد لوگ کروڑوں کی تعداد میں گھروں سے پوری دنیا میں آج غم حسین منا رہے ہیں۔ اور ہمیں حسین منانا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جسے آپ ہر وقت پیار کرتے تھے، کندھے پہ بٹھاتے تھے۔ اس عظیم المرتبہ ہستی کے ساتھ جس طریقے سے ظلم اور جس طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی بننے کی اور فکر حسین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یزیدیت کے جو ہر دور میں پیروکار ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ بہت شکریہ۔